آپ سے پوچھ رہا ہوں رنگ پاک ہے ناپاک ہے؟ بالکل، اگر پاک ہے تو پاک ہے. نہیں، اگر پاک ہے تو پاک ہے. مان لیں کسی نے اگر اس میں آمیزش نہیں کی ہے، اگر کسی نے کوئی آمیزش نہیں کی ہے، نیچرل ہربل گلال ملاوٹ جو نہیں کہا کی ہے تو جاتا ہے پاک ہے. کچھ ملاوٹ نہیں ہے تو کیا وہ پاک ہے؟ ہاں وہ پاک ہے. تو اگر کوئی آپ کو لگائے گا تو آپ کو اس سے دقت ہوگی؟ میں بس پوچھ رہا میں ہوں. رنگ نہیں لگواتا ہوں. آپ نہیں لگواتے؟ نہیں لگواتا ہوں. رنگ پاک ہے، یدی دھوکے سے لگ گیا تو کسی ہو گیا تو نماز تو ہوگی، وہ پاک ہے. نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. بس نماز ہو جائے گی. شبنم جی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ الگ الگ بار بیان آیا ہے، اور جب بیان آیا ہے تو پورے دیش میں چرچا ہوئی ہے کہ آخر مولانا صاحب اس طرح کے بیان کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے فیم میں آنے کے لیے دیتے ہیں کہ ہمیں فیم ملے گا، نیم ملے گا. ورنہ اگر سدھارنا ہی ہوتا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا رنگ تیرا رنگ سب ایک سمان، آؤ گلے مل کے لگائیں ایک دوسرے کو رنگ. اور جمعے کی نماز کے سمے لگ بھی جائے اگر رنگ ہمارے اوپر تو بھی میں کرتا بدل کے پھر نماز پڑھنے چلا جاؤں گا. اور اگر وہ رنگ میرے ہندو بھائی نے ڈالا ہے تو بھی نماز جائز رہے گی، کیونکہ اسلام دھرم یہی اچھی بات سکھاتا ہے ہمیں کہ پریم پیار سے رہیے، ایک دوسرے سے پریم پیار کریے. آپ سکھاتے ہیں کہ ہندو سے دور رہیے، آپ سکھاتے ہیں ان کے رنگ سے دور رہیے، آپ سکھاتے ہیں کہ دیکھیے شمی نے رمضان میں نے رمضان میں بندی لگا رکھی ہے، کیا ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں روزہ رکھوں، نماز پڑھنے چلی جاؤں، بندی لگا کے مجھے اللہ پاک کبھی منع نہیں کرتے ہیں کہ نہیں. میری کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے. مسلمان کس چیز پر چلتا ہے؟ قرآن شریف پر چلتا ہے. قرآن شریف میں ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے جو یہ پروجیکٹ کرتے ہیں. ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، اس طرح سے پیش کرو ہم فیمس ہو جائیں، اسلام دھرم کا چاہے کوئی برا ماننے لگ جائے. آج آپ نے اسلام دھرم کو ایسے کٹر پنتھی وادی بنا دیا ہے کہ ہندو بھائی ڈر رہے ہیں، مسلمان کو برابر میں کھڑا کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ بھائی کھڑا ہو گیا کہیں میری گردن پہ چاقو نہ مار دے، کہیں اس کے من میں کوئی میل نہ ہو، کہیں یہ میرے رنگ سے نہ ڈر جائے. ارے آپ کو تو آپ ڈر پیدا کرنے کی کوشش. مولانا صاحب یہ گمبھیر سوال ہے. شبنم خان کا سوال یہ ہے کہ آپ ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب بھائی چارہ تو چھوڑ دیجئے، آپ ڈر پیدا کر رہے ہیں. نہیں محترمہ جو کچھ کہہ رہی ہیں یہ بے بنیاد بات کر رہی ہیں. ان کی لفاظی ہے، بتائیے بے بنیاد کر رہی ہیں، پہلے سن لیتے ہیں. اور بالکل غلط بات کر رہی ہیں. اسلام کی بات میں کرتا ہوں، اسلام کی بات کرتا ہوں، اسلام کے اصولوں کی بات کرتا ہوں. یہاں میں کسی کو ڈرانے دھمکانے کی بات نہیں کرتا ہوں. خدا گواہ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری پاپولرٹی یا ٹی وی پہ آنا یا ویڈیو کھینچوانا یہ میری کوئی منشا نہیں ہے. جھوٹ مت بولیے، غلط بیانی سے مت دیجیے، اور اسلام کی غلط تصویر مت پیش کریے. اسلام کی تصویر غلط پیش مت کریے محترمہ، اسلام کی غلط تصویر مت پیش کریے. اسلام کے اصولوں کی دھجیاں مت اڑائیے. اسلام کے اصول اپنی جگہ قائم ہیں، قائم رہیں گے. آپ کے کہنے سے اسلام کے اصول ختم نہیں ہو سکتے. اسلام کے اصول اپنی جگہ ہیں، وہ اٹل ہو سکتے ہیں، وہ نہیں ختم ہو سکتے. زمین ایک طرف ہو سکتی ہے، آسمان ایک طرف ہو سکتا ہے. اسلام کا اصول ختم نہیں ہو سکتا. اسلام کا اصول ختم نہیں ہو سکتا. اسلام ختم نہیں ہو سکتا. اسلام اپنی جگہ قائم رہے گا. اس کے اصول پلیز مولانا شبنم جی دیکھیے، سب سے آسانی سے دیکھیے، سبھی لوگ ایک ایک کر کے بات رکھیں گے، جنتا سنیں. انہوں نے کہا، انہوں نے آپ سے کہا سنیے نا تھوڑی دیر رکیے. میں جواب دے دوں؟ ہاں ایک سوال. مولانا جی آپ جیسے لوگ اگر 4 اور پیدا ہو جائیں تو شاید ہندوستان میں وہ دن دور نہیں ہے جو آپ ہندو مسلم میں قتل عام نہ کروا دیں. وہ تو ابھی بھی آپ لوگ کے بھڑکاؤ بیان سے ہو ہی رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے کہا اے ایم یو میں جو ہے ہولی نہیں، تو آپ بتا دیجئے جن جگہ پہ جو ہے مسلم کی تعداد جو ہے کم ہے اور ہندوز کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ کے تہوار نہیں مننے چاہیے. دوسرا آپ یہ بتا دیجیے، جب آپ نے محمد شمی کو نہیں پہچانا اور آپ نے بول دیا کہ پانی پینا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتا دیجیے یدی کوئی مسلم بھائی بہن یا بچہ کوئی بیمار ہوتا ہے اس ٹائم اس کو جو ہے ہر چیز کی ضرورت ہے اور دوا کی ضرورت ہے، اور دوا بنا پانی کے نہیں پی جا سکتی. میرا مولانا جی سے یہ کوشچن ہے کہ اگر دھرم اور دیش کی بات آ جائے تو پہلے کس کو پرائرٹی دی جائے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ دنیش تیاگی. بتائیے. تو دھرم اور دیش میں اب شمی کا ادھر دیش کا معاملہ ہے اور ان کا اپنا دھرم کا کہتے ہیں، تو اس میں سے کس کو پرائرٹی دی جائے؟ وہ روزہ رکھیں نہ رکھیں؟ اب تو پتہ لگ گیا نا شمی جی کون ہے. ٹھیک ہے آپ بتائیے. دیکھیں
پہلے بھائی نے جو سوال کیا ہے اچھا جواب دیجئے ورنہ غلط جا رہی ہے مسلمانوں کی. دیکھیے تھوڑا سنبھل کے جواب دیجئے. دیکھیں ایسا ہے کہ جہاں تک دھرم اور دیش کی بات کر رہے ہیں تو سمویدھان اور ہماری شریعت یہ جڑواں بھائی ہیں, ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اور دل پھر وہی بات آ گئی. مان رہے ہیں کیا پھر؟ یہ اس طرح بات نہیں ہوتی ہے. محمد سمیع کرکٹر ہیں اور جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں کرکٹر کی, مجھے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کرکٹ سے. ٹھیک ہے, مجھے شریعت سے دلچسپی ہے, قرآن اور حدیث سے مجھے دلچسپی ہے. انہوں نے بات کی قانون کی, ایک منٹ, کانسٹیٹیوشن کی بات کری. میں تھوڑا صبر و تحمل چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے, بہت احترام اور ادب کے ساتھ. قانون کی بات کری, بہت اچھی بات کری. میں قانون کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں علامہ حضرت کہ یہ ملک نہ تو شریعت سے چلے گا نہ سناتن دھرم سے چلے گا. یہ ملک جو چلے گا امبیڈکر کے بنائے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے قانون سے چلے گا. آپ بھی اس پہ چلیں گے, میں بھی اس پہ چلیں گے, سب اس پہ چلے گا. رہی بات شمی کی, دیکھیے اس نے پانی پیا, وہ ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. حب الوطنی نصف الایمان. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, اسلام کے اندر وطن سے محبت پہلا عشق مانا جاتا ہے. اگر کوئی بھی مسلمان صحت مند, تندرست و توانا ہے بلا عذر شرعی, اگر روزہ توڑے گا, روزہ نہیں رکھے گا, تو وہ گناہ عظیم کا شکار ہوگا. اب اگر عذر شرعی پہ آ جائیے, کیا ہے عذر شرعی, یہ آپ کو پوچھنا چاہیے, مگر آپ عذر شرعی سمجھتے نہیں, یہ پوچھیں گے کیا؟ نہیں تو یہاں 4 لوگ ہیں نا, یہ کتنے لوگ ہیں؟ یہ سارے لوگ ہیں یہاں پر. سوال لے لیتے ہیں. سوال نمبر 3 ایک بہت ضروری ہے, دیکھیے ایک بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے مدوں پر بات کریں. سوال نمبر 3 پلیز. مولانا صاحب یہ سوال سنیے گا, مولانا صاحب یہ سوال سنیے گا. ہندوؤں کے کندھے پر گنگا جمنی تہذیب اب بوجھ کی طرح ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, یہ صحیح بات ہے, یہ آدھا سچ ہے, یا پھر نہیں مسلمان اسے ڈو رہے ہیں گنگا جمنی تہذیب؟ دیکھیں یہ سب ایک اکیلے کسی ایک طبقے کی بات نہیں کی جا سکتی. یہاں پہ ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی طبقات ہیں وہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے ہندوستان کی تعمیر و ترقی, اس کی تشکیل, اس کی خوبصورتی میں حصے دار بنے, اور اکیلے کسی ایک طبقے کی بات کرنا غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 ایک بار لائیے ذرا. ہاں چلیے ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیتے ہیں. چلیے کوئی نہیں, یہی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں لو جہاد پر اور کٹھور قانون لا رہے ہیں. اب اس کی ضرورت ہے؟ مسلموں کو ٹارگیٹ کرنے کا آروپ جو لگتا رہا ہے, کیا وہ صحیح ہے یا پھر آپ کی رائے کچھ اور ہے؟ دیکھیں لو جہاد کے سلسلے میں اسلام نے ایک واضح ایک عبارت لکھی ہے, وہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کا ماننے والا اپنی پہچان کو, اپنی شناخت کو نہ چھپائے. وہ اس کا دائرہ اسلام نے مقرر کیا ہے, اس اپنے دائرے میں رہے, اور وہ نہ نام چھپائے, نہ قشقہ لگائے, نہ تلک لگائے, نہ کلاوہ باندھے. اس کی اگر عبداللہ نام ہے, اگر وہ عبداللہ نام ہے, محبت ہو جاتی ہے, بولنے دیجیے, میں آپ کے بیچ میں نہیں بول رہا ہوں. میں جب جواب دیتا ہوں آپ جواب نہیں دینے دیتے ہیں. ارے بخت صاحب ذرا صاحب, اگر آپ کسی ہندو آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, پڑھے لکھے ہونے کا جواب دیجیے. ایک ساتھ بات کروں گا. ایک اور سوال یہ دیکھیے, یہ بہت چرچا سب جگہ ہے, اس کو لے کر قانون بھی بنایا جا رہا ہے الگ الگ جگہ. یہ دیکھیے تھوکنے کی کئی تصویریں آئی تھی, آپ اس پر پلیز ایک منٹ